صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها۔ رباط موروکو میں مقامی عاشقان رسول کی جانب سے نیکی کی دعوت کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت مولانا شیخ الدکتور حمزہ القتانی مدۃ ظلہ العالی سمیت موروکو کے گورنمنٹ کے عہدیداران اور دیگر علماء کرام سمیت مقامی عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر مقامی عاشقان رسول میں عربی میں کلام پڑھے، جبکہ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے ایمان کی حفاظت اور اس سلسلے میں خوب نیکیاں کرنے اور سلامتی ایمان کی دعا مانگتے رہنے اور اللہ پاک اور اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی و اتباع میں زندگی بسر کرنے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ شیخ صاحب نے دعوت اسلامی کے تعلق سے اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے تعلق سے جو تعارف پیش کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر مسلمان آج بھی اس دنیا میں عروج پانا چاہتا ہے، غلبہ پانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتباع رسول کو اختیار کر لے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر لے۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں گے، اللہ پاک ہمیں ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ ہمارے سیدی غوث پاک پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنا نصیب فرمائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے یا نہیں، لہٰذا ایک مسلمان کو اپنی ساری زندگی اس خوف کے ساتھ گزارنی چاہیے اور اس دعا کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا اور مجھے ایمان کے ساتھ قبر میں اترنا نصیب فرمانا۔ جن کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا اور ان کے صدقے میں ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کریم ہمیں اس دعا کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمارے قلب کو دین پر ثابت رہنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اختم لنا بالخیر۔